تیزاب ذہن کمزور ہے، کوئی وظیفہ ہے نسخہ؟ بادام کھایا کریں میرے بھائی. بادام جو ہے نا رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح خوب اچھی طرح چبا کے کھائیں. بادام کم چبا کے کھاؤ گے فائدہ نہیں ہے، بہت زیادہ اس کو چبانا پڑتا ہے، اس کا تیل نکال دو پھر بادام کا فائدہ ہے. اور بادام سے بہتر کوئی خشک میوہ ہے نہیں اتنی اور ہاں دماغ کے لیے اخروٹ کھائیں. اخروٹ دماغ کے لیے سب سے بہتر میوہ. دیکھو اللہ نے بنائی بھی اس کی شکل دماغ جیسی ہے. دماغ کے لیے اخروٹ کھایا کریں. اور ویسے آج کل جو دماغ کمزور ہے نا اس کی وجہ اخروٹ کی کمی نہیں ہے بلکہ دماغ استعمال ہی نہیں کرتے. جو چیز انسان کی استعمال نہیں ہوتی وہ کمزور ہو جاتی ہے. آپ چلنا چھوڑ دیں گے تو ٹانگیں کیا ہو جائیں گی؟ کمزور. چاہے روزانہ دودھ پئیں، دہی پئیں، چربی بھی کھائیں تو بھی فائدہ نہیں ہوگا، چلنا پڑے گا. ہاتھوں سے وزن اٹھانا چھوڑ دیں تو ہاتھ کیا ہو جائیں گے؟ کمزور. چاہے کچھ بھی کھا لیں. تو اسی طرح دماغ سے سوچیں گے نہیں، مشکل چیزیں حل نہیں کریں گے تو دماغ انسان کا سونے لگتا ہے، وہ کام کرنا بولو بھائی چھوڑ دیتا ہے. تو دماغ کو بھی کچھ مفید کاموں میں کھپائیں، سوچیں. کوئی نئی زبان سیکھنے سے دماغ یعنی اس کی ورزش ہوتی ہے، قرآن حفظ کرنے سے دماغ کی ورزش ہوتی ہے. تو ایسے مفید کاموں میں دماغ کو لگائیں گے تو دماغ جاگتا رہے گا. جو ڈاکٹر ہے نا جو نفسیات، وہ ایک دماغ کی ورزش بتاتے ہیں. گھڑی کو الٹا رکھ کے دیکھیں ٹائم کیا ہو رہا ہے، تو جیسے نا دماغ لگتا ہے اس میں. اس سے بھی دماغ کی کیا ہوتی ہے؟ ورزش. مگر میں یہ ورزش لوگوں کو نہیں بتاتا اس لیے کہ اس سے دماغ کی ایکسرسائز ہوگی مگر حاصل کچھ نہیں ہوگا سوائے ایکسرسائز کے. تو ایسا کام کر لیں جس سے ایکسرسائز بھی ہو اور کچھ کوئی نئی زبان سیکھ لیں، انگلش لینگویج سیکھ لیں، عربی سیکھ لیں یا قرآن حفظ کر لیں. تو اس میں دماغ لگے گا تو ایکسرسائز بھی ہوگی اور ڈبل فائدہ ہوگا. کپورے کھانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، قرآن کہتا ہے خبیث چیزیں تم پر حرام ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ کپورے کا قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. قرآن حدیث میں ہر چیز کا نام لے کے نہیں بتایا گیا کہ یہ کہیں لکھا ہے قرآن میں مکوڑے حرام ہیں، چھپکلی حرام ہے. تو خبائث جو چیزیں ہیں وہ خود بخود کیا ہیں؟ ناجائز ہیں. تو یہ کپورے بھی کھانے کی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ پیشاب کی جگہ ہے، یہاں پیشاب جمع ہوتا ہے آ کے، اور بھی جو غلیظ رطوبات ہیں. باقی اس طرح حرام نہیں ہے جیسے کتے بلی حرام ہوتے ہیں، اختلافی مسئلہ ہے تو احتیاط. جیسے جھینگا ہے نا اسی طرح یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. صفائی بتائیے، اس میں اوپر سے میلے ہوں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے، لیکن اندر سے پہلے صاف ہوں، پہلے اندر سے صاف ہو انسان. کھائے جب آپ گندگی کھاتے ہیں تو پسینے میں بدبو پیدا ہوتی ہے، کھائیں بھی اچھی چیز. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے جن میں بدبو ہو، اگرچہ وہ حلال ہو. حلال ہونے کے باوجود جن چیزوں میں ہیک ہوتی ہے وہ آپ استعمال نہیں کرتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی نہیں کھایا کرتے تھے. کلیجی خون سے بنی ہوئی چیز ہے، اس میں ہیک ہوتی ہے، حلال ہے کھا سکتے ہیں مگر ہمارے نبی نے نہیں کھائی. کچا پیاز نہیں کھایا کبھی ہماری نبی نے، حالانکہ جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، صحت کے لیے مفید بھی ہے، مگر بھائی منہ میں بدبو آتی ہے. امت کو اجازت دی، خود نہیں کھایا. اور بہت سی چیزیں